انسانوں کے ذریعے ہی انسانوں کو بدلا جا سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں۔ فرشتے نہیں آ کے بدل سکتے، اور فرشتے آ کے کوئی نیا نظام نہیں قائم کریں گے، بلکہ انسانوں ہی کے ہاتھوں سے یہ کام کرانا مقصود ہے۔ نماز اگر قائم کرنا ہو تو انسانوں ہی کے ذریعے مسجد بنائی جائے گی، انسانی اذان دیں گے، انسانوں کو جمع کر کے جماعت قائم ہوگی، اور انسانوں کے ذریعے اقامت صلاۃ کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر اقامت دین کرنا ہوگی تو وہ بھی انسانوں کے ذریعے ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال میں جب مسلمانوں کو پہلے مارکے میں کامیابی نصیب ہوئی تو فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ آپ کے اور مومنین کے لیے اللہ کافی ہے، لیکن مترجمین کی اور مفسرین کی بڑی جماعت نے اس کے یہ معنی بھی اختیار کیے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ اور مومنین کی جماعت اس مقصد کے لیے کافی ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ اس نے آپ کی نصرت فرمائی، اپنی تائید فرمائی اپنی نصرت سے، جس کو میں نے پہلی شرط قرار دیا، اور مومنین کے ذریعے۔ تو یہ دراصل وہ بات ہے کہ جو انسانوں کی تعداد، انسانوں کی قوت، وہ تو پہلی چیز ہے کہ جو وسائل میں درکار ہے اللہ کی نصرت کے بعد۔ اور یہ آئے جو قرآن مجید نے نقل بیان فرمائی ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو قوت کے اندر بہت سارے مفسرین نے کہا کہ سب سے پہلی چیز تو نفری ہے۔ کوئی لڑائی اگر لڑی جائے گی تو تعداد کی ضرورت ہوگی، اور جو لوگ تعداد کا استخفاف کرتے ہیں کہ تعداد کے پیچھے آپ پڑیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے، تعداد تو بھیڑ ہے جو جمع ہو جاتی ہے، یہ سمجھتا ہے اس کی تائید نہیں ہوتی جہاں تک کہ میں نے سمجھا ہے، بلکہ تعداد تو بڑی اہم چیز ہے، کسی بھی لڑائی میں تعداد اہم ہے۔ اگر مقابلے پہ 1000 ہیں تو کم سے کم 100 کی تعداد تو جمع کرنا پڑے گی، اور اگر مقابلے پہ 10,000 ہیں تو 1000 کی تعداد جمع کرنا پڑے گی کم سے کم۔ یہ تو قرآن نے سب سے زیادہ اچھے گروہ کے لیے بھی اتنی تعداد تو ضروری قرار دی، اور اگر 1000 نہ ملیں اس معیار کے تو پھر تعداد بڑھا کے 5000 تو کرنا پڑے گی۔ اگر 5000 نہیں کریں گے 10,000 کے مقابلے پہ بھی وہ نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ اگر ذوق پیدا ہو جائے، کمزور لوگ آ جائیں تو پھر تعداد زیادہ ہونا چاہیے مقابلہ کرنے۔ اور بے شمار احادیث ہیں جن سے حضور نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، آپ سب ان سے واقف ہیں۔ حوض کوثر پر میں اپنی امت کی کثرت سے فخر کروں گا، اور مسلمانوں کو اپنی ماؤں کو کہا گیا ہے کہ اولاد پر بچے پیدا کرو، یہ نہیں کہ نسل مسلمانوں سے کیا بنے گا، یہ نہیں کہا حضور نے، فرمایا کہ نہیں، بچے پیدا کرو، تعداد بڑھاؤ امت کی۔ اور عید کی نماز کے لیے آپ نے عورتوں کو خاص طور پہ حکم دیا کہ آئیں، بوڑھی بھی آئیں، جوان بھی آئیں، اور اگر چادر نہ ہو تو ایک چادر دوسری کو اڑا کے آئیں، اور وہ جو نماز نہیں پڑھ سکتی اس پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہے وہ بھی عیدگاہ میں آئیں، تاکہ مسلمانوں کی شان و شوکت کو دیکھیں اور مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہو۔